نواز شریف کے بارے فوج میں یہ بات کہی جانے لگی کہ اگر نواز شریف بھارت کے ساتھ سیز فائر کرنے کے لیے امریکہ نہ جاتے تو پاکستانی فوج محض کارگل فتح کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیتی۔ نواز شریف کو بتایا گیا کہ اگر بھارت کے ساتھ سیز فائر نہ ہوا تو شمالی علاقے بھی پاکستان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ رؤف کلاسرا کی کتاب ایک سیاست کی کہانیاں میں شامل نواز شریف کے پروفائل سے مزید انکشافات آج کی اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ دوسری دفعہ وزیراعظم بننے کے بعد نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کیا جو جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لینے کا تھا۔ رؤف کلاسرا کے اصرار پر نواز شریف نے ایک اور کہانی سنائی۔ جب نواز شریف کو پتہ چلا کہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے کھلے عام نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کا آئیڈیا ان کی حکومت کو دیا تھا تو انہیں شدید غصہ آیا۔ ان کے خیال میں جنرل جہانگیر کرامت نے ایک آرمی چیف ہونے کے ناطے اپنی حدود اور اختیارات سے تجاوز کیا تھا اور اب وہ اس قابل نہیں تھے کہ سیاسی حکومت ان پر بھروسہ کر سکتی۔ یہ جنرل جہانگیر کرامت کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے۔ نواز شریف کو محسوس ہوا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے ایک بیان دے کر ان کی وزیراعظم کی حیثیت سے ساری اتھارٹی ایک لمحے میں ختم کر دی تھی۔ اب نواز شریف کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ایک سیاسی حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے اپنی اتھارٹی کو منوائیں اور اس ایک بیان سے جو اختیارات کے توازن میں گڑبڑ پیدا ہوئی تھی اسے درست کریں۔ نواز شریف نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ جنرل جہانگیر کرامت کو بلا کر انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے غلط حرکت کی تھی اور اب اس کی قیمت انہیں چکانا ہوگی۔ جنرل جہانگیر کرامت کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا۔ نواز شریف نے انہیں بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ ان کا آرمی چیف اس طرح کے سیاسی بیانات داغے۔ جب جنرل جہانگیر کرامت نے نواز شریف کو اس موڈ میں دیکھا تو اچانک انہیں احساس ہوا کہ واقعی انہوں نے ایک سیاسی بیان دے کر ایک شدید غلطی کی تھی۔ چنانچہ نواز شریف نے بغیر وقت ضائع کیے جنرل صاحب سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ شام تک اپنا استعفیٰ بھیج دیں۔ نواز شریف اس وقت حیران رہ گئے جب آگے سے جنرل جہانگیر کرامت نے بغیر بحث کیے کہا کہ وہ شام تک اپنا استعفیٰ ان کے حوالے کر دیں گے۔ جنرل جہانگیر کرامت اپنی بات کے پکے نکلے اور شام کو DGISI رانا نسیم ان کا استعفیٰ لے کر نواز شریف کے پاس آئے۔ یہ ساری کہانی سنتے ہوئے رؤف کلاسرا نے نواز شریف سے کہا کہ پھر آپ نے یہ طریقہ جنرل مشرف کے ساتھ کیوں نہیں اختیار کیا؟ جہانگیر کرامت کی طرح انہیں بھی آپ اپنے دفتر بلاتے اور انہیں کارگل کے مسئلے پر لاجواب کر کے ان سے استعفیٰ طلب کرتے۔ انہیں ڈسمس کرنے کے لیے اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ نواز شریف نے بڑے غور سے رؤف کلاسرا کو دیکھا، تھوڑی دیر چپ رہے، شاید اس سوال کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ رؤف کلاسرا جنرل جہانگیر کرامت اور جنرل مشرف کی صورتحال کا ایک دوسرے سے موازنہ کر کے ان سے سوال پوچھے گا۔ آخر نواز شریف بولے کہ دراصل وہ دو مختلف وقتوں میں دو مختلف آرمی چیف کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اور دونوں کے لیے مختلف حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دونوں کو مختلف انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ تاہم رؤف کلاسرا کو نواز شریف کے اس غیر مطمئن جواب سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے جنرل مشرف کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ انتہائی جلدی میں کیا تھا جس کی ان کے پاس اب بھی کوئی توجہ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل مشرف کے کیس میں وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکے تھے جو انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کے سلسلے میں حاصل کیا تھا۔ اچانک رؤف کلاسرا کے ذہن میں جنرل علی کلی خان سے لیے گئے انٹرویو میں پوچھی گئی ایک بات یاد آ گئی جس کے جواب میں علی کلی خان نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ جنرل مشرف جنرل جہانگیر کرامت کی جگہ آرمی چیف بننے کے لیے نواز شریف سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے تھے۔ علی کلی خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے تو پھر سادہ گاڑی میں سادہ کپڑے پہن کر وزیر اعظم سے خفیہ ملاقات کر لیں۔ تاہم جنرل علی کلی خان نے ان شرائط پر نواز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں وہ آرمی چیف نہیں بنائے گئے۔ نواز شریف نے ان تمام باتوں سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کبھی جنرل مشرف سے خفیہ طور پر نہیں ملے تھے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کو آرمی چیف بنانے
جانے کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ جنرل علی قلی خان کو اس لیے آرمی چیف نہیں بنایا گیا تھا کہ ان کے بارے ہمیں یہ خبر دی گئی تھی کہ جب ان تک جنرل جہانگیر کرامت کے استعفی کی بات پہنچی تو انہوں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ماضی میں بھی جنرل قلی خان کے خلاف کچھ اس طرح کی رپورٹ دی گئی تھی۔ دراصل گوہر ایوب خان اور سیف اللہ فیملی کا رشتہ دار ہونا بھی جنرل علی قلی خان کے خلاف گیا تھا۔ اس دفعہ نواز شریف کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ علی قلی خان کو آرمی چیف بنائے جانے کے بعد کل کلاں کو ان کی حکومت نئی سیاسی سازشوں کا شکار ہو جائے۔ نواز شریف نے اس بات کا انکشاف کیا کہ گوہر ایوب خان جو اس وقت ان کے وزیر خارجہ تھے اور علی قلی خان کے بہنوئی بھی تھے، انہوں نے کبھی بھی انہیں آرمی چیف بنوانے کے لیے کوئی لابنگ نہیں کی تھی۔ جب نواز شریف کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ جنرل علی قلی خان کو آرمی چیف بنانے سے ان کی حکومت ہمیشہ سیاسی خطرات میں گھری رہے گی، تو پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ جنرل مشرف کو آرمی چیف بناتے۔ رؤوف کلاسرا نے میاں صاحب سے پوچھا کہ جنرل مشرف کو آرمی چیف بنانے کی سفارش کس نے کی تھی؟ نواز شریف ایک لمحے کے لیے رکے اور مجھے جواب دینے کی بجائے انہوں نے چودھری نثار کی طرف دیکھا اور پنجابی میں ان سے کہا، چودھری صاحب پھر میں رؤوف نو دس دیاں کہ جنرل مشرف نو تسی میرے کول لے کے آئی سی۔ چودھری نثار علی خان خاموش رہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل چکا تھا کہ جنرل مشرف کو آرمی چیف بنوانے والوں میں چودھری نثار علی خان اور ان کے بڑے بھائی چودھری افتخار علی خان بھی شامل تھے۔ رؤوف کلاسرا نے نواز شریف سے پوچھا کہ جنرل مشرف کو ڈسمس کرنے کا مشورہ انہیں کس نے دیا تھا؟ نواز شریف نے ایک اور کہانی سنائی۔ ایک دن نواز شریف کے کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ جس آرمی چیف کو انہوں نے امریکہ جا کر بچایا تھا اور بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے روکا تھا، آج وہی آرمی چیف ان پر یہ الزام دھر رہا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا نواز شریف کا تھا۔ فوجیوں نے نجی اور سرکاری تقریبات میں نواز شریف کے خلاف سرگوشیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ نواز شریف کے بارے فوج میں یہ بات کہی جانے لگی کہ اگر نواز شریف بھارت کے ساتھ سیز فائر کرنے کے لیے امریکہ نہ جاتے تو پاکستانی فوج محض کارگل فتح کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیتی۔ جب نواز شریف کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں تو وہ بہت حیران ہوئے، انہیں غصہ بھی آیا، وہ فوری طور پر چکنا ہو گئے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں جنرل مشرف ہی تھے جنہوں نے نواز شریف سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ امریکہ کی مدد سے بھارتی فوجیوں کو کارگل کے بعد پاکستان پر حملے کرنے سے روکیں۔ اور اب اچانک نواز شریف کے انٹیلیجنس ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ فوجی حلقے یہ ساری ذمہ داری ان پر ڈال رہے تھے۔ خصوصاً نواز شریف کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کارگل آپریشن میں پاکستان آرمی کو اپنے تاریخ کے انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑا کیا تھا۔ پاکستانی فوجی کارگل کی پہاڑیوں پر ٹریپ ہو چکے تھے، ان کے پاس اسلحہ تو چھوڑے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ نواز شریف نے کلاسرا کو بتایا کہ بھارتی فوجیوں نے پاکستانی فوجیوں کی پوزیشن پر 1-1 انچ گولے برسائے تھے۔ بھارتی گولہ باری کی وجہ سے مواصلاتی رابطے تباہ ہو گئے، پہاڑیوں پر برف کے سوا کچھ نہ تھا۔ بھارتی فوجیوں نے اتنی شدید گولہ باری کی تھی کہ پاکستانی فوجیوں کی لاشوں سے انسانی اعضاء الگ ہو کر برف میں غائب ہو گئے تھے۔ نواز شریف نے مزید بتایا کہ کارگل وار کے آخری دنوں میں تو صورتحال انتہائی خراب ہو گئی، کیونکہ بھارتی فوجی پاکستانی فوجیوں کو بغیر کسی مزاحمت کے چن چن کر مار رہے تھے۔ صورتحال اتنی بگڑ چکی تھی کہ نواز شریف کو بتایا گیا تھا کہ اگر بھارت کو سیز فائر پر راضی نہ کیا گیا تو شمالی علاقے پاکستان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ نواز شریف نے کلاسرا کو بتایا کہ تقریباً 3000 پاکستانی فوجی کارگل کی پہاڑیوں پر ٹریپ ہو کر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ نواز شریف کے مطابق یہ ساری باتیں انہیں گورنر ہاؤس لاہور میں اس وقت کے ایئر چیف اور نیول چیف کی موجودگی میں جنرل مشرف نے خود بتائی تھی، تو انہوں نے پاکستانی فوج کی عزت بچانے کا فیصلہ کیا۔ گورنر ہاؤس میں وہ خوفناک بریفنگ سن کر نواز شریف نے سوچا کہ اگر بھارتی فوجیوں کو نہ روکا گیا تو پاکستان آرمی کی عزت پر اتنا بڑا دھبا لگے گا کہ آنے والے سالوں میں وہ اتنی آسانی سے نہیں دھویا جا سکے گا۔ یہی سوچ کر اپنے ملک کی عزت بچانے کے لیے نواز شریف نے فوری طور پر امریکہ جا کر بل کلنٹن کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ جب نواز شریف یہ فیصلہ کر رہے تھے تو چودھری نثار علی خان اور اس وقت کے پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف نے انہیں امریکہ جانے سے روکا اور کہا کہ وہ پاکستان آرمی کی قیادت کو اپنے کیے کی سزا بھگتنے دیں۔ اگر آج انہوں نے اپنے سیاسی لیڈروں کی منشا کے بغیر کارگل پر جنگ شروع کی تھی تو پھر ان فوجی لیڈروں کو آج بھارتی فوجیوں کا سامنا کرنے دیں۔ کارگل کی پہاڑیوں پر یہ ایڈونچر سیاسی حکومت کے کہنے پر تو شروع نہیں کیا گیا تھا۔ نواز شریف نے یہ کہہ کر چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف کی بات نہیں سنی کہ مسئلہ پاکستان آرمی کے چند جرنیلوں کا نہیں تھا،
جنہوں نے کارگل کی پہاڑیوں پر یہ سارا کھیل کھیلا تھا جس میں اب تک 3000 پاکستانی فوجی بے بسی کی حالت میں مارے گئے تھے۔ یہ دراصل اس ملک کی فوج کی عزت اور انا کا مسئلہ تھا جسے اس وقت بچانا ضروری تھا۔ یوں اپنی فوج کی عزت بچانے کے نام پر نواز شریف نے فوری طور پر 4 جولائی 1999 کو امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جنرل مشرف انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ واجپئی کو بڑی مشکل سے بل کلنٹن نے سیز فائر پر راضی کیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں جب نواز شریف کو یہ اطلاعات ملنا شروع ہوئی کہ جنرل مشرف اور ان کے جرنیل اپنی سرکاری اور نجی محفلوں میں کارگل جنگ کا ذمہ دار انہیں ٹھہرا رہے تھے اور اب یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ اگر امریکہ جا کر سیز فائر نہ کراتے تو شاید ہمارے فوجی بھارتی کشمیر پر بھی قبضہ کر لیتے، تو انہیں شدید غصہ آیا۔ نواز شریف اب مزید ان وردی والوں کی دھوکہ بازی اور چالوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جنرل مشرف کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جنرل مشرف نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ رؤف کلاسرا نے نواز شریف سے پوچھا کہ پھر انہوں نے جنرل مشرف کو ڈسمس کرنے سے پہلے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود اپنے بھائی شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان سے مشورہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نواز شریف نے رؤف کلاسرا کی طرف دیکھ کر بڑے پختہ لہجے میں کہا کہ جناب اس وقت شہباز یا نثار سے مشورہ کرنے کا وقت گزر گیا تھا، اب کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا تھا، اور انہوں نے وہی کچھ کیا جو ان کے خیال میں اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر انہوں نے شہباز اور نثار سے بات کی تو شاید وہ انہیں روکنے کی کوشش کریں، اور اس دفعہ انہیں روکنا نہیں تھا کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ نواز شریف کے پروفائل سے انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں مزید انکشافات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔